بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کی قبروں سے مشک کی خوشبو آنا۔ حضرت محمد بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک مٹھی مٹی لی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ مشک تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور خوشی کے آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ابن سعد میں دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت محمد بن شرحبیل کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر سے مٹھی بھر مٹی لی اور مٹی لے کر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے مٹی کو دیکھا تو مشک تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بقیع میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر کھودی تھی۔ ہم جب بھی مٹی کھودتے تو اس میں سے ہمیں مشک کی خوشبو آتی اور یہ خوشبو کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچ گئے۔ مقتول صحابہ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب صحابہ کرام غزوہ بیر معونہ میں شہید ہو گئے اور حضرت عمرو بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ قید ہو گئے تو عامر بن طفیل نے ایک شہید صحابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ نے کہا، یہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ عامر بن طفیل کہتا ہے، میں نے ان کے شہید ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان ان کے اور زمین کے درمیان تھا۔ پھر ان کی نعش کو واپس زمین پر رکھ دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان شہید صحابہ کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو ان کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا، تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے رب، ہمارے بھائیوں کو ہماری خبر کر دے اور یہ بھی بتا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی خبر دی۔ ان شہید ہونے والوں میں حضرت عروہ بن اسما بن سلط رضی اللہ عنہ اور حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو نیک فعل لینے کی نیت سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عروہ اور دوسرے کا نام منذر رکھا۔ اور واقعی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عامر بن فہیرہ کے قاتل جبار بن سلمہ کلابی تھے۔ وہ کہتے ہیں، جب میں نے انہیں نیزہ مارا تو انہوں نے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ قتل ہو رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا، تو اس کامیابی کا کیا مطلب؟ لوگوں نے کہا وہ کامیابی جنت کی ہے۔ میں نے کہا انہوں نے سچ کہا۔ پھر اسی بات پر میں مسلمان ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بعد میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا جسم وہاں کہیں نہ ملا۔ صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ واقعی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے ان کے جسم کو دفن کیا اور ان کو علیین میں جگہ دی گئی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عامر بن طفیل نے شہید ہونے والے صحابہ میں سے ایک صحابہ کے بارے میں پوچھا کہ جب وہ قتل ہو گئے تو انہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھا لیا گیا، یہاں تک کہ آسمان مجھے ان کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت زہری کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو بہت تلاش کیا لیکن انہیں کہیں نہ ملا، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ مرنے کے بعد صحابہ کرام کے جسم کی حفاظت۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اکیلے کو جاسوس بنا کر قریش کی طرف روانہ کیا۔ میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی اس لکڑی کے پاس گیا جس پر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ان کا جسم ابھی تک اس پر لٹک رہا تھا، اور مجھے جاسوسوں کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے۔ چنانچہ لکڑی پر چڑھ کر میں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کھولا جس سے وہ زمین پر گر گئے۔ پھر میں چھپنے کے لیے تھوڑی دور ایک طرف کو چلا گیا۔ پھر میں نے آ کر دیکھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مجھے کہیں نظر نہ آئے اور ایسے لگا کہ جیسے زمین انہیں نگل گئی ہو، اور اس وقت تک ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اکیلے کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لکڑی کے پاس گیا، پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی کی لکڑی سے نیچے اتارنے کے لیے بھیجا۔ وہ دونوں تنعیم پہنچے جہاں مکہ سے باہر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی دی گئی تھی۔
تو انہیں وہاں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد 40 آدمی نشے میں بدمست ملے۔ ان دونوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو لکڑی سے اتارا، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کی ناش کو اپنے گھوڑے پر رکھ لیا۔ ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ پھر مشرکوں کو ان حضرات کا پتہ چل گیا، انہوں نے ان حضرات کا پیچھا کیا۔ جب مشرک ان کے پاس پہنچ گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مجبور ہو کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی ناش کو نیچے پھینک دیا، جسے فوراً زمین نے نگل لیا۔ اسی وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا نام بلیع الارض رکھا گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آدمی جسے زمین نے نگل لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس امت میں ایسی 3 باتیں پائی ہیں کہ اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوتی تو کوئی امت ان کا مقابلہ اور ان کی برابری نہ کر سکتی۔ اس کے بعد حدیث کا کچھ حصہ ابھی گزرا ہے۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ہم نے غسل دے کر ان کا جنازہ تیار کر دیا، پھر قبر کھود کر انہیں دفن کر دیا۔ دفن کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہم نے کہا یہ اس زمانے کے انسانوں میں سب سے بہترین ہے، یہ حضرت ابن حضرمی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا یہ زمین مردوں کو باہر پھینک دیتی ہے، اگر آپ لوگ ان کو 1-2 میل دور لے جا کر دفن کر دو تو اچھا ہے، کیونکہ وہاں کی زمین مردوں کو قبول کر لیتی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ساتھی کے لیے ان کے احسانات اور نیکی کا یہ بدلہ تو مناسب نہیں کہ ہم انہیں یہاں دفن رہنے دیں، اس طرح تو ان کی ناش باہر آ جائے گی اور انہیں درندے کھا جائیں گے۔ چنانچہ ہم سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ قبر کھود کر انہیں نکالا جائے اور دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ ہم نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب ہم لحد پر پہنچے تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ لحد میں ان کی ناش موجود نہیں تھی اور اس میں تا حد نگاہ نور چمک رہا تھا۔ ہم نے لحد پر دوبارہ مٹی ڈال دی اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ہم لوگوں نے ریت میں دفن کر دیا۔ وہاں سے کچھ دور ہی ہم گئے تھے تو ہم نے کہا کوئی درندہ آ کر انہیں کھا جائے گا۔ ہم نے واپس آ کر انہیں قبر میں دیکھا تو وہ ہمیں وہاں نظر نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے تلواروں سے قبر کھودی لیکن لحد نہ بنائی اور انہیں دفن کر کے آگے چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا ہم نے ان کو دفن تو کر دیا ہے لیکن قبر میں ان کے لیے لحد نہیں بنائی، یہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر ہم لحد بنانے کے لیے واپس آئے تو ہمیں ان کی قبر کی جگہ ہی نہ ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر حضرت عاصم بن ثابت بن ابی الافلاح رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ پھر آگے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا میں کسی مشرک کے عہد میں آنا نہیں چاہتا، آخر شہید ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ یہ کسی مشرک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک انہیں ہاتھ لگا سکے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا، اس لیے قریش نے ایک جماعت بھیجی جو ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا یا بھیڑوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں کافروں سے بچا لیا۔ اسی وجہ سے انہیں حمی الدبر کہا جاتا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے وہ آدمی جسے شہد کی مکھیوں یا بھیڑوں نے دشمن سے بچایا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ اس قصے میں ذکر کرتے ہیں کہ مشرکوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کا سر کاٹ کر مشرکین مکہ کے پاس بھیج دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں یا بھیڑیں بھیج دیں جنہوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ وہ مشرکوں کے چہروں پر اڑتی تھیں اور انہیں کاٹتی تھیں۔ اس طرح انہوں نے مشرکوں کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنے نہ دیا۔ درندوں کا صحابہ کرام کے تابع ہونا اور ان سے باتیں کرنا۔ حضرت حمزہ بن اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے لیے بقیع تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک بھیڑیا اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری بکریوں میں سے اپنا حصہ مقرر کروانے آیا ہے، لہذا اس کا حصہ مقرر کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا جو آپ کی رائے ہو یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہر چرنے والے ریوڑ میں سے ہر سال ایک بکری سے دے دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یہ تو زیادہ ہے۔ حضور نے اشارہ کر کے بھیڑیے سے کہا تم چپکے سے جھپٹا مار کر لے جایا کرو۔ پھر وہ بھیڑیا چلا گیا۔ حضرت مطلب بن عبداللہ بن حنطب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، ایک بھیڑیا آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ درندوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کے لیے کچھ حصہ مقرر کر دو، یہ اسے لے گا اور اسے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا
اور اگر چاہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے جانور اس سے بچانے کی کوشش کرو، اور یہ داؤ لگا کر تمہارے جانور جتنے لے گیا وہ اس کا حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم اسے کچھ اپنے ہاتھ سے خود دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے اشارہ کر کے بھیڑیے سے کہا تم جھپٹا مار کر لے جایا کرو۔ چنانچہ بھیڑیا آواز نکالتا ہوا واپس چلا گیا۔ قبیلے جوہینہ کے ایک صاحب کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو 100 کے قریب بھیڑیوں کے نمائندے بن کر آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا یہ بھیڑیوں کا وفد آپ لوگوں کے پاس آیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے جانوروں میں سے ان کا حصہ مقرر کر کے انہیں دے دیا کریں اور باقی جانوروں کے بارے میں آپ لوگ بے فکر اور بے خوف ہو کر رہا کریں۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ اور تنگی کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا انہیں واپس بھیج دو اور بتا دو کہ آپ لوگ ان کی تجویز پر عمل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بھیڑیے آوازیں نکالتے ہوئے مدینے سے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، جس کشتی میں میں تھا وہ ٹوٹ گئی، میں اس کے ایک تخت پر بیٹھ گیا، اس تختہ نے مجھے ایک ایسے گھنے جنگل میں لا پھینکا جس میں شیر تھے، ایک شیر مجھے کھانے کے لیے آیا، میں نے کہا اے ابو الحارث یہ شیر کی کنیت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس پر اس نے اپنا سر جھکا دیا اور آگے بڑھ کر مجھے کندھا مارا اور میرے آگے آگے چل پڑا یہاں تک کہ مجھے جنگل سے باہر لا کر راستے پر ڈال دیا، پھر آہستہ سے آواز نکالی جس سے میں سمجھا کہ مجھے رخصت کر رہا ہے، یہ میری اس شیر سے آخری ملاقات تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، ہم ایک جنگل میں جا پہنچے، ہمیں آگے راستہ نہیں مل رہا تھا، وہاں ایک شیر ایک دم ہمارے سامنے آیا جسے دیکھ کر میرے ساتھی پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے شیر کے قریب جا کر کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سفینہ ہوں، ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں راستہ بتاؤ۔ وہ میرے آگے چل پڑا اور چلتے چلتے ہمیں راستے پر لا کھڑا کیا، پھر اس نے مجھے ذرا دھکا دیا گویا کہ مجھے راستہ دکھا رہا تھا، پھر ایک طرف کو ہٹ گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ اب ہمیں رخصت کر رہا ہے۔ حضرت ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ملک روم میں اپنے لشکر سے بچھڑ گئے، یا ان کو وہاں رومیوں نے قید کر لیا تھا، یہ کسی طرح قید سے بھاگ نکلے اور اپنا لشکر تلاش کر رہے تھے تو اچانک ایک شیر کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا اے ابو الحارث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرے ساتھ ایسے اور ایسے ہوا ہے۔ انہوں نے لشکر سے بچھڑنے اور قید سے بھاگنے کا سارا واقعہ تفصیل سے اسے سنایا۔ وہ شیر دم ہلاتا ہوا آگے آ کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس طرح اس نے اپنے تعلق اور فرمانبرداری کا اظہار کیا، پھر آگے آگے چل پڑا اور راستے میں جب کسی جانور کی آواز کسی طرف سے سنتا تو دوڑ کر اس کی طرف جاتا اور اسے بھگا دیتا، پھر ان کے پاس ان کے پہلو میں آ جاتا۔ سارے راستے میں وہ ایسے ہی کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے انہیں ان کے لشکر تک پہنچا دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ حضرت وہب بن ابان قرشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک سفر میں گئے، وہ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ انہیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے بتایا آگے راستے پر ایک شیر ہے جس سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری سے نیچے اترے اور چل کر اس شیر کے پاس گئے اور اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا اور اس کی گردن پر تھپڑ مار کر اسے راستے سے ہٹا دیا، پھر واپس آتے ہوئے اپنے آپ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں غلط بات نہیں فرمائی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ابن آدم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے، اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز مسلط نہ ہو، ابن آدم اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ملنے کا یقین ہوتا ہے، اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے تو اللہ اسے کسی اور چیز کے بالکل حوالے نہ کرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اریحہ مقام کے ایک گرجا گھر میں دوپہر کو سو رہا تھا، اب یہ تو مسجد بن چکا ہے اور اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک شیر ہے جو میری طرف آ رہا ہے، میں گھبرا کر اپنے ہتھیاروں کی طرف اٹھا، شیر نے مجھ سے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے ایک پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ تم اسے پہنچا دو۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ بہت سفر کرنے والے معاویہ کو بتا دیں کہ وہ جنت والوں میں سے ہے۔ میں نے کہا یہ معاویہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیا۔ بکری کا چرواہا بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور اس نے زور لگا کر بھیڑیے سے بکری کو چھڑوایا تو بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر کہنے لگا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جو روزی اللہ نے مجھے پہنچائی وہ تم مجھ سے چھینتے ہو۔ اس چرواہے نے کہا کیا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ یثرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ زمانے کی خبریں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ چرواہا اپنی بکریاں ہانک کر مدینہ پہنچ گیا اور بکریوں کو مدینے کے ایک کونے میں ایک جگہ اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارا قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر مدینے میں اعلان کیا گیا کہ آج سب مسجد نبوی میں نماز اکٹھے پڑھیں، اپنی مسجدوں میں نہ پڑھیں۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر اس چرواہے سے فرمایا انہیں وہ واقعہ سناؤ۔ اس نے تمام لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں اور آدمی سے اس کے کوڑے کا سرا، اس کی جوتی کا تسمہ بات نہ کرنے لگے۔ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد جو گڑبڑی کی ہے وہ اسے اس کی ران نہ بتائے۔ قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے کہ بھیڑیے سے حضرت عہبان بن اوس رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی، اس لیے انہیں بھیڑیے سے بات کرنے والا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اور ابن واہب نے روایت کی ہے کہ بھیڑیے سے بات کرنے کا واقعہ حضرت ابو سفیان بن حرب اور حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اتنے میں ہرن حرم میں داخل ہو گیا تو بھیڑیا واپس جانے لگا۔ اس سے ان دونوں کو تعجب ہوا۔ اس پر اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تمہیں جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور تم انہیں جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے حضرت صفوان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا لات عزہ کی قسم اگر تم نے مکہ میں اس بات کا تذکرہ کر دیا تو سارے مکہ والے مکہ چھوڑ دیں گے اور مدینہ چلے جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔